السلام علیکم ویورز۔ جنید بغدادی کے زمانے میں ایک بہت مشہور ڈاکو تھا۔ وہ ڈاکہ زنی سے باز نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ کئی مرتبہ پکڑا گیا۔ قاضی اسے ہر بار پکڑے جانے پر کبھی 100، کبھی 200، کبھی 300 دروں کی سزا دیتے۔ اسے اس وقت تک 16,000 درے لگ چکے تھے، مگر وہ اس کبھی فعل سے باز نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ اس کا ایک ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا، مگر وہ باز نہ آیا اور اپنے ایک ہاتھ سے ہی چوری اور ڈاکہ زنی کرتا رہا۔ لوگ اس سے بہت خوفزدہ رہتے، کوئی اس کے سامنے جانے کی جرات نہ کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ڈاکو جنید بغدادی کے گھر چوری کی نیت سے داخل ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی نے تجارت کی غرض سے کچھ کپڑے اور دیگر اشیاء منگوا کر رکھی ہوئی تھی اور انہیں 2-3 گٹھڑیوں میں باندھ رکھا تھا۔ مشہور ڈاکو جب دیوار کود کر گھر میں داخل ہوا تو اسے وہ سامان جو گٹھڑیوں میں بندھا ہوا نظر آیا۔ وہ ایک ہاتھ ہونے کے باعث ان کو اٹھا کر لے جانے سے قاصر تھا اور ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ کسی کو اس سامان کو اٹھا کے لے جانے کے لیے مدد کے لیے لایا جائے کہ اسی اثنا میں حضرت جنید بغدادی نماز تہجد کے لیے نیند سے بیدار ہوئے اور اپنے گھر کے صحن میں تشریف لائے۔ ڈاکو کی نظر آپ پر پڑی اور اس نے سمجھا کہ شاید یہ اس گھر کا کوئی نوکر ہے جو مالکوں کے بیدار ہونے سے پہلے گھر کے کام کے لیے بیدار ہوا ہے۔ اس نے حضرت جنید بغدادی کو نہایت سخت آواز میں اپنے پاس بلایا، ادھر آؤ اور یہ گٹھڑی اٹھا کر میرے سر پر رکھو۔ حضرت جنید بغدادی اس کی جانب بڑھے اور گٹھڑی اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دی۔ اس نے جب دیکھا کہ گھر کا ایک نوکر اس کے روب میں آ چکا ہے اور اس کے احکامات کی جو کہ تو تعمیل کر رہا ہے، تو اس نے بجائے اپنے سر پر گٹھڑیاں اٹھوانے کے حضرت جنید بغدادی کے سر پر گٹھڑی اٹھوانے کا ارادہ کیا اور انہیں اسی سخت لہجے میں حکم دیا کہ میرے سر پر گٹھڑی نہ رکھو بلکہ اپنے سر پر رکھو۔ حضرت جنید بغدادی آمادہ ہو گئے۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے گٹھڑی آپ کے سر پر رکھنے میں مدد کی۔ جب آپ نے گٹھڑی سر پر اٹھا لی تو اس نے حکم دیا کہ جلدی کرو اور میرے ساتھ چلو، فجر ہونے والی ہے اور سورج کی روشنی ہو جائے گی۔ اس سے پہلے تم یہ گٹھڑی میری مطلوبہ جگہ تک چھوڑ کر آنی ہے اور اگر تم نے دیر کی تو میں ڈنڈے سے تمہاری مرمت کروں گا۔ حضرت جنید بغدادی اپنا مال اپنے سر پر رکھ کر اس کے گھر کی جانب چل پڑے۔ حضرت جنید بغدادی راستے میں تھک گئے، وزن زیادہ ہونے کے باعث آپ کا سانس بھی پھول چکا تھا۔ آپ کی رفتار آہستہ ہو جاتی جس پر وہ بدنام ڈاکو آپ کو ڈنڈے مارنے لگ جاتا۔ یہاں تک حضرت جنید بغدادی وہ گٹھڑی سر پر اٹھائے اس کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں اور گھر واپس آ جاتے ہیں۔ بدنام ڈاکو زمانہ نے ایک دن گزارا۔ وہ رات کو نہایت اطمینان سے سویا اور اگلی صبح اٹھا۔ اسے خیال آیا کہ جس گھر میں نے گزشتہ روز چوری کی واردات کی ہے اور سامان سرقہ کا اسی گھر کے نوکر کے ذریعے یہاں تک لایا ہوں، اسے خیال آیا کہ جس گھر میں نے گزشتہ روز چوری کی واردات کی ہے اور سامان اسی گھر کے نوکر کے ذریعے یہاں تک لایا ہوں، کہیں وہ میرا راز فاش نہ کر دے۔ مجھے اس سے متعلق خبر رکھنی چاہیے اور چل کے دیکھنا چاہیے کہ آیا وہاں لوگ جمع ہیں یا نہیں۔ اگر تو جمع ہوئے تو یقیناً اس نوکر نے میرا راز فاش کر دیا ہوگا اور وہ تفتیش کر رہے ہوں گے، اور اگر وہاں خاموشی ہوئی تو یقیناً نوکر نے میرے متعلق کسی کو ڈر کے مارے نہیں بتایا ہوگا۔ چنانچہ وہ آپ کے گھر کی جانب چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور گھر میں در قطار داخل ہو رہے ہیں۔ گھر میں داخل ہونے والے افراد حلیے سے نہایت پرہیزگار متقی لگ رہے تھے۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟
اسے بتایا گیا کہ کیا جانتے نہیں کہ یہ گھر ایک بہت بڑے شیخ پیر کامل کا ہے۔ اس نے استفسار کیا کہ کیا میں ان کو دیکھ سکتا ہوں؟ بتایا گیا کہ ہاں دیکھ سکتے ہو۔ معلومات دینے والے نے اسے اپنے ساتھ لیا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ اسی دوران ڈاکو نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ چھپا لیا کہ کہیں گھر کا نوکر اسے پہچان نہ لے۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے دیکھا کہ وہی نوکر جس سے اس نے گٹھڑی اٹھوائی اور گھر تک مارتا ہوا لے گیا تھا، وہ مسند ارشاد پر تشریف فرما ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ حضرت جنید بغدادی ہیں جو ولی کامل ہیں۔ اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ کی مجلس میں گناہوں سے توبہ کی اور آپ سے بیعت ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ بغداد کی یہ بدنام زمانہ ڈاکو پھر ایسا ہوا کہ حضرت جنید بغدادی نے اسے اپنی خلافت عطا فرمائی۔ اللہ والوں کی مجلس کا اپنا ہی اثر ہے۔ کہاں بغداد کا مشہور چور اور ڈاکو اور کہاں جنید بغدادی کا خلیفہ۔ یہ اللہ والوں کی محفل کا اثر تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی اور راہ راست اختیار کی۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔